السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری خطبہ۔ تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب اس دنیا میں اندھکار ہی اندھکار تھا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو نور سے بھر دیا۔ عورت، غلام، منتی، ماں باپ، بیٹیوں، اولاد، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق آپ نے بتایا اور خود کمزوروں کا سہارا بنی۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مالداروں کو بتایا کہ غریب کی مدد سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو اپنی طاقت کے گھمنڈ سے لوگوں کو حق مار لیتا تھا، وہی انسان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حق پہنچانے والا بن گیا۔ ایک انسان جو خود کو اور دوسروں کی نقصان پہنچانے سے بالکل باز نہیں آتا تھا، وہ فائدہ پہنچانے والا بن گیا۔ اس دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگ گئے۔ خیر، میں صرف یہاں اپنے نبی کی آخری خطبہ بیان کروں گی جس میں ایک بات پر مسلمان کو عمل ہونا چاہیے۔ وہ آخری خطبہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے آخری حج میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے میدان عرفات میں دیا تھا، جس میں آپ نے پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا تھا، اور تاریخ 9 ذوالحجہ 10 ہجری تھی۔ تو آج اس پورے خطبے میں صرف 15 اہم باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں یہاں تمہارے بیچ موجود رہوں گا، اس لیے میری باتوں کو غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح آج یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی عزت اور مال عزت اور حرمت والے۔ تم اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے مال اور ان کی امانتیں ان کے پاس واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو اور نہ ہی کسی کا کوئی نقصان کرو، تاکہ تم بھی حفاظت سے رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سود کا لین دین ختم کر دو۔ تم عورت پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر رکھتی ہے۔ جب وہ حقوق پورے کر رہی ہے تو تم پر بھی ضروری ہے کہ تم ان کی ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرم رویہ رکھو، کیونکہ وہ شراکت دار پارٹنر ہوتی ہے اور بے حد تنہائی خدمت گزار ہوتی ہے۔ کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اور یاد رکھنا، میرا بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی نیا دن لائے گا۔ اور یاد رہے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت حدیث۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ سنو، تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں اگلے لوگوں تک پہنچاؤ، پھر اگلے لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔